بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جمع ہوا، فرماتے ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا تو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا، وہ مسلسل اونچی آواز سے پکارتا رہے گا، یا حنان و منان۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز میں پکارے گا، یا جبرائیل جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے، یہ کیسی عجیب آواز ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کے خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا، جبرائیل عرض کریں گے، یہ ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتے ہوئے ایک آواز سنی جو کہ گڑھے سے لگ رہے ہیں، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل جہنم کے مالک کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالہ کر دے، اور پھر اسے تم میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، حضرت مالک باہر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، بالکل اسی طرح حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے اور باہری تشریف لائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، یہ جبرائیل جہنم میں گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، جبرائیل سر اٹھاؤ، یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا، داروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کی ہے، کہتے ہیں ہم نے سانس لیے جس کی وجہ سے پتھر لوہا انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہو رہا، تو یہ سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل مالک سے کہو، میرا فلاں بندہ جہنم کے گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور مالک کو یا حنان منان پکارنے والے کو پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالہ کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک فرمائے گا، اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسول نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا گیا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے
میری بھی بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے حکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا پھر تو نے فنا فنا گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا، یہ اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیرے رحمت سے امید تھی اس لیے میں پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا، اسے معاف کر دیا۔ آئیے دوستو سب اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے ہم اپنے اعمال کا حساب دے سکتا ہوں، تو اپنے اپنے غریبانوں میں نظر ڈالے، کوئی ایسی خوبی یا نیکی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی باتیں بھی رد نہیں ہوتی دیکھی گئی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا سخت عذاب لیا جائے تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بےحد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آئیے اور آمین ضرور لکھیے، نہ جانے کس کے آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔